بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے 4 سالہ درس نظامی کورس کے فرسٹ سیمسٹر میں ہم تسہیل النحو پڑھ رہے ہیں، اور یہ کتاب علم نحو کے اوپر مشتمل ہے اور سبق نمبر 33 ہمارا جاری ہے۔ یہ سبق جناب مجرورات کے بیان کے بارے میں ہے، اور یہ سبق ہمارا یہاں تک پہنچا تھا منزو اور منز تک۔ تو یہ آگے ہم پڑھتے ہیں، یہ جناب صفحہ نمبر 118 ہے۔ اس میں خلا، حاشا اور عدا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ استثناء کے لیے آتے ہیں، یعنی اپنے ماں بعد کو ماں قبل کے حکم سے خارج کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی ماں بعد کو ماں قبل کے حکم سے خارج کر دیتے ہیں، یعنی ایک چیز کو ایک چیز سے نکال دیتے ہیں۔ جیسے جاءنی القوم خلا و ادا و حاشا زید، ان میں سے کوئی ایک لگا لیں آپ چاہے، یہ انہوں نے واو عاطفہ یہاں ذکر کی ہے، کسی ایک کو آپ لگا لیں۔ تو جیسے جاءنی القوم خلا زید، ٹھیک ہے، میرے پاس زید کے سوا ساری قوم آئی، ساری قوم آئی۔ اب دیکھیں نا، وہ ساری قوم تو آئی ہے لیکن زید نہیں آیا، زید کو جدا کر دیا ہے، تو ایک چیز کو ایک چیز سے نکال دیا ہے، خارج کر دیا ہے، تو یہ یعنی استثناء کے لیے آتے ہیں۔ تو پیچھے استثناء کا سبق بھی گزرا ہے، تو اس کے اندر بھی ان کا تذکرہ گزرا تھا کہ یہ استثناء کے طور پر بھی آتے ہیں۔ تو یہ مجرورات با اضافت، یہاں دیکھیں جی، مجرور با اضافت، ایک تو مجرور با حرف جر ہوتا ہے، ایک مجرور با اضافت ہوتا ہے۔ مجرور با حرف جر تو ہم نے پڑھ لیا، یہ جو باؤ تاؤ کا فلم واؤ منزو مدخلا حروف جارہ تھے، ان کے بارے میں تو پڑھ لیا کہ جب یہ آئیں تو اپنے ماں بعد کو زیر دیتے ہیں۔ تو ایک ایسا بھی مجرور ہوتا ہے کہ جس کو زیر تو آتی ہے لیکن پیچھے حرف جر نظر نہیں آتا، پیچھے حرف جر نظر نہیں آتا، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اب دیکھیں نا، کتاب اللہ، یہ اللہ اس میں جلالت کے نیچے، یہ ہا کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ اب یہ زیر کس نے دی ہے بھائی؟ یہ کیا یہ کتاب نے دی ہے؟ یہ کتاب تو حرف جر نہیں ہے، یہ کتاب نے زیر تو نہیں دی اس کو، تو پھر کس نے زیر دے دی؟ تو یہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کا کوئی ایسا کلمہ نہیں کہ جس کو زیر آئے لیکن حرف جر کے بغیر آئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ زیر تو آ رہی ہے لیکن حرف جر کے بغیر آ رہی ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں حرف جر نظر نہیں آ رہا، یہاں تو حرف جر کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ زیر کیوں آ گئی؟ تو یہ زیر کیوں آئی ہے؟ یہ ہے مجرور با اضافت۔ یہ آپ کو اس سبق میں بتائیں گے کہ یہاں اصل میں حرف جر چھپا ہوا ہے، وہ حرف جر چھپا ہوا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ سبق سنیں جی۔ اس کا معنی ہے ایک اسم کو بتقدیر حرف جر دوسرے اسم کے ساتھ ملایا جائے، جیسے جسے ملائے اسے مضاف، اور جس کے ساتھ ملایا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو اکثر بچے ہمارے سوال کرتے ہیں، جی استاد جی یہ کیا ہے مضاف الیہ؟ چونکہ یہ ابتدائی سبقوں میں اس کا گزر چکا ہے تذکرہ، تو وہ بچوں کو بس وہ کھوج ہوتی ہے کہ بھائی پوچھیں یہ ہے کیا، تو ہم ان کو بار بار بتاتے ہیں کہ بچوں یہ آگے آ رہا ہے، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مرکب اضافی کا پورا جو ہے نا، یہ یہاں آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب مضاف ہے اور اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، اس گویا مضاف ہی اسے زیر دیتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ یہ گویا ایسے ہی سمجھ لے کہ جیسے کہ بھائی یہ مضاف اس کو زیر دے رہا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ زیر تو پیچھے ایک حرف جر چھپا ہوا ہوتا ہے وہ دیتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ مضاف ہی اس کو زیر دے رہا ہے۔ اقسام، اضافت کی تقسیم دو اعتبار سے ہوتی ہے، حرف جر کے مقدر ہونے کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے۔ اب یہ دیکھیں وہ تفصیل آ گئی ہے نا کہ حرف جر مقدر ہوگا یا معنی کے اعتبار سے ہوگی۔ حرف جر کے مقدر ہونے کے اعتبار سے اضافت میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر مقدر ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ اب دیکھیے جی، یا تو اضافت لامی ہوگی، یا اضافت فیوی ہوگی، یا اضافت منی ہوگی۔
مطلب یہ کہ یا حرف لام چھپا ہوا ہوگا، یا حرف فی چھپا ہوا ہوگا، یا حرف من چھپا ہوا ہوگا، تو اسی کو کہتے ہیں اضافت لامی، اضافت فیوی، اضافت منی۔ اضافت لامی کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں اضافت لامی وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر لام محذوف ہو، حرف جر لام چھپا ہوا ہو، ہمیں نظر نہ آئے۔ تو اس صورت میں مضاف الیہ نہ ظرف ہوتا ہے اور نہ ہی مضاف کی جنس سے ہوتا ہے۔ اب یہ ایک چیز سمجھنے والی ہے، یعنی ظرف تو آپ کو پتہ ہی ہے، ظرف جو چیزیں ہوتی ہیں، ویسے اس کا ظرف کا بھی تفصیلی تعارف آگے آ رہا ہے، لیکن ظرف ہوتا ہے کہ بھیا اوپر نیچے دائیں بائیں یہ جہات ہوتی ہیں، یہ جہتیں ہوتی ہیں، قبلو بادو تحتو، تو یہ ظرف ہوتے ہیں، ان کو ظرف کہتے ہیں۔ تو یہ یعنی ظرف نہ ہو اور نہ ہی مضاف کی جنس سے ہو، مطلب یہ کہ آپس میں جنس بھی ایک دوسرے کی وہ ملتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا رسول، اب دیکھیں ذرا، یہ مضاف ہے رسول، اور اللہ اس میں جلالت یہ مضاف الیہ ہے، دونوں آپس میں یہ جنس بھی ایک نہیں ہے اور یہ ظرف بھی نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، یہ ملک اللہ، تو اصل میں یہ رسول للہ اور ملک للہ، اللہ کا ملک، اللہ کا ملک، اللہ کی جاگیر، تو ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں اصل میں تھا یہ لام حرف جر یہاں چھپا ہوا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو یہ کتابن للہ، کتابن للہ، اللہ کے لیے کتاب، اصل میں تو یہ تھا، تو لام حرف جر کو بیچ میں سے کاٹ دیا گیا، چھپا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو ہو گیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ رسول للہ، اصل میں تو یہ تھا، لیکن لام کو کاٹ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو ہو گیا رسول اللہ۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی۔ آگے دیکھیں جی، اضافت فیوی وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر فی محذوف ہو، چھپا ہوا ہو، نظر نہ آئے، ختم ہو گیا ہو، اس صورت میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہوتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے ظرف، جیسے یہ دیکھیں مکر اللیلی، مکر اللیلی اصل میں تھا مکرن فی اللیلی، مکرن فی اللیلی، اب یعنی رات کا مکر، رات کا مکر، تو رات کا مکر کیا ہے؟ اصل میں رات میں مکر ہو رہا ہے، تو یہ رات جو ہے یہ ظرف بن رہی ہے، یہ تو ظرف بن رہا ہے نا، یعنی ظرف زمان ہوگا یا ظرف مکان ہوگا، تو یہ اب ظرف زمان ہو رہا ہے، ایک زمانہ ہے یعنی وقت ہے، ایک وقت ہے، یہ ظرف مکان تو نہیں ہے، ظرف زمان ہے، تو یہ ظرف بن رہا ہے بھائی، تو اس میں فی جو ہے چھپا ہوا ہے۔ ظرف یہ اضافت منی سن لیں، اضافت منی وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر من مقدر ہو، حرف جر من چھپا ہوا ہو، اس صورت میں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے جنس سے ہو، جیسے مضاف الیہ کی جنس سے ہوتا ہے، آگے سنیں، جیسے خاتم فداتن، اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے خاتمن من فداتن، مطلب یہ کہ یہ جو انگوٹھی ہے نا وہ چاندی کی ہے، خاتم فداتن یعنی چاندی کی انگوٹھی، تو وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ چاندی سے ہے، تو اب یہ جنس ہے نا، ایک جنس ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو انگوٹھی ہے چاندی کی جنس سے ہے۔ اچھا جی، یہ بات کلیئر ہوئی، اور اس کے بعد سنیں معنی کے اعتبار سے، اس اعتبار سے اضافت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا لفظی اضافت ہوگی یا معنوی طور پہ ہوگا یا لفظی طور پہ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو اضافت لفظی وہ اضافت ہے جس میں صفت کا صیغہ، یعنی صفت کا صیغہ کون سا ہے یہ بھی سن لیں، اکثر ہمارے طلباء پوچھتے ہیں کہ یہ صفت کے صیغے کن کو کہتے ہیں، تو یہ صفت کے صیغے صرف تین ہوتے ہیں، یا اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، یہ ہے جناب صفت کے صیغے، اپنے معمول کی طرف مضاف ہوں، اپنے معمول، یعنی صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف، یعنی صفت کے صیغے بھی تو اپنے عمل کرتے ہیں نا، کسی چیز کے جانب عمل کرتے ہیں، تو وہ جس کی طرف عمل کریں گے اس کو معمول کہتے ہیں، تو اس کی طرف خود اضافت کر رہا ہے، جیسے یہ دیکھیں ہاذا حافظ الدرسی،
یہ سبق کا یاد کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں حافظو اصل میں حافظن تھا اور یہ اس میں فاعل ہے، حافظن فاعلن کے وزن پر اس میں فاعل ہے۔ تو یہ دیکھیں اب یہ سبق یاد کرنے والا جس کو یاد کرے گا، یعنی یاد کرنے والا جس چیز کو یاد کرے گا وہ اس کا معمول ہوگا کہ نہیں ہوگا، یقینی سی بات ہے وہ سبق کو یاد کر رہا ہے۔ تو اب یہ جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے وہ اپنے معمول کی طرف یعنی درس کی جانب اضافت کر رہا ہے، حافظ الدرسی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ہم ایسے بھی پڑھ سکتے تھے، حافظ درسن، حافظ درسن یعنی سبق کو یاد کرنے والا، تو اس کو ہم نے دوسری صورت مضاف مضاف الیہ کی صورت میں بھی لکھ دیا ہے، حافظ الدرسی یعنی سبق کو یاد کرنے والا، یہ اپنے معمول کی طرف اضافت کر رہا ہے، یعنی یہ دیکھیں یہ سبق یاد کرنے والا ہے۔ آگے معمور الداری، آباد کیا ہوا گھر۔ اب یہاں دیکھیں معمور اس میں مفعول ہے یعنی آباد کیا ہوا، تو اب جو چیز عباد کی ہوئی ہے وہ اس کا معمول بنے گی، تو یہ گھر جو درس ہے، یہ دار جو ہے یہ اس کا معمول بن رہا ہے، تو اپنے معمول کی طرف اضافت کر رہا ہے۔ رجل حسن الوجہ، ایسا مرد جو چہرے کا خوبصورت ہے، یعنی خوبصورت چہرے والا مرد۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہ جو صفت مشبہ کا صیغہ ہے حسانو صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور یہ اپنا معمول ہے اس کا چہرہ، تو چہرہ یہ وجہ ان کی طرف اضافت کر رہا ہے۔ تو یہ صفت کے صیغے یہاں دیکھیں یہ اضافت کر رہے ہیں اپنے معمول کی جانب، اس کی یہ مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں۔ ان مثالوں میں حافظ، معمور اور حسن صفت کے صیغے مضاف ہیں اور الدرس، الدار اور الوجہ مضاف الیہ ہیں۔ جی محترم طلباء، یہ آج سبق اتنے ہی رکھیں، اور یہ بھی سبق زیادہ ہی ہو گیا ہے، اور یہ چونکہ سمجھنا ہے ہم نے ایسا سمجھنا ہے، زیادہ اگر میں سبق دے دوں گا تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو اس کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ سبق پڑھ لیں تو یہ زیادہ فائدے میں رہے گا۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں جی، یہ بات ہماری کلیئر ہو گئی، اور آگے یہ فائدہ مزید اور مرکب اضافی کی صورتیں آ رہی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی رکھیں، کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ کے اوپر سوال کریں اور بار بار پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔